حضرت الحمدللہ حجت الاسلام والمسلمین خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سید ذکی حسن نوری صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں جو انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ آئیے حضرات، چونکہ سوسخانی کا وقت ہو چکا ہے، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں ذاکر اول عالی جناب شمیم اصغر صاحب سے اور نوشاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند سر محمد و آل محمد واجل فرجو۔ بہت مختصر وقت میں ایک نعرہ صلوات۔ سلام کے چند مصرع پیش خدمت ہیں۔ اللہ جزاک اللہ۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے، آلہ ہے فاطمہ، زیر کسا خدا سے تعارف تو سن ذرا، حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیس میں یہ بیٹی کا احترام، تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، اب تک کسی سے بھی یہ بن جانا جھک سکا، اب تک کسی سے بھی یہ بن جانا جھک سکا، عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ، عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ،
حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے مرسی آگے چند میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن نوری صاحب قبلہ سے کہ برائے کرم وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات۔
اذان محترم اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور آیت اللہ العظمیٰ استاذ الفقہا سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمت والرضوان، مرحوم روشن علی ناصر، مرحوم روشن علی لاکھانی، مرحوم محب علی ناصر، مرحوم عبد الحسین بہمن اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ان کے علاوہ نجفی ہاؤس کے تمام مرحوم ہو جانے والے ٹرسٹیان، ممبران اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام امیر المؤمنین کے تمام مرحوم ہو جانے والے اساتذہ، بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین ناصری علیہ الرحمت والرضوان، ان تمام مؤمنین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ علی دیگر صلوات اذان محترم مسلسل جناب سید عالمیان سے متعلق منعقد ہونے والی ان مجالس عزا میں آپ حضرات نے شرکت فرمائی، اور انشاءاللہ آخری مجلس جو اس دفعہ کے ایام عزائے فاطمیہ کی ہیں، ان مجلسوں تک آپ مسلسل شرکت اسی انداز سے کثیر تعداد میں فرماتے رہیں گے، مختلف علماء سے، مختلف ذاکرین سے آپ ان بیانات کو سننے کے بعد اپنی حد تک اپنی معرفت میں اضافے کی کوشش ضرور کریں گے۔ جو گفتگو میں نے شروع کی تھی 2 دن قبل، اسے آج مجھے مکمل کرنا ہے۔ البتہ فضائل کی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن جن دلائل کو میں پیش کر رہا تھا، ان دلائل کو آپ کے سامنے آج پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء آپ کو اللہ رب العزت نے جزء رسالت قرار دیا ہے، اور اسی ایک لفظ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے متعدد دلیلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ 8 دلیلوں میں 6 دلیلیں میں پیش کر چکا ہوں، 2 دلیلیں اور پیش کروں گا، اور اگر مہلت رہی آج تو تیسری دلیل یعنی 9ویں دلیل بھی عرض کروں گا، ورنہ پھر کسی موقع پر اگر مجھے مہلت اور فرصت ملی تو آپ کے سامنے اس دلیل کو بھی بیان کروں گا۔ میں نے جس بات کو کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ جناب سید عالمیان کی شخصیت سے متعلق رسالت مآب کا وہ عمل تھا کہ جس میں رسالت مآب جناب سیدہ کا احترام فرماتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے تھے۔ یہ وہ عمل تھا جو منفرد عمل تھا کہ جس کی نظیر تاریخ اسلام ہی میں نہیں، تاریخ بشریت میں نہیں ملتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ کو رسالت مآب نے اپنی رسالت کا حصہ اور جز نہ صرف یہ کہ سمجھا ہے، بلکہ اس کو امت کے لیے بیان بھی فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کی عظمت کے لیے، بہرحال بڑی تفصیلی گفتگو ہے لیکن میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ آج گفتگو کو مجھے مکمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کی عظمت کے مد نظر ایک انفرادیت رکھی ہے، خصوصیت رکھی ہے جو بقیہ کہیں اور نہیں دکھائی دیتی۔ وہ انفرادیت یہ ہے کہ جناب سیدہ کی رضایت کو اللہ نے اپنی رضایت کہا ہے۔ ان اللہ یرضی لرضاہا، اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ کی رضایت سے، وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا، اور ناراض ہو جاتا ہے اس سے جس سے سیدہ ناراض ہو جائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، معیار جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ توجہ فرمائی، جس سے سیدہ راضی ان سے ہی اللہ راضی، اور جن سے اللہ کی یہ خاص کنیز ناراض، اللہ بھی ناراض۔ ابھی مغرب کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اور آپ نے مغرب کی نماز میں اگر با جماعت پڑھی ہے تو اس آیت کو سنا ہے، اور اگر خود پڑھی ہے تو اس آیت کو پڑھا ہے۔ صاحبان علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس سے کہلوایا گیا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ دونوں چیزیں ابھی آپ نے سورہ الحمد میں پڑھی ہیں۔ پہلا لفظ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعمت، تو نے نعمت نازل کی۔ کون ہے؟ آپ نے صاف لفظوں میں اللہ سے کہا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو ناراض ہوا نہیں، جن سے ناراض ہوا گیا۔ توجہ فرمائی، یہاں پر یہ نہیں پتا کہ یہ ناراض ہوا کون۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہوا، لیکن نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ تو ناراض ہوا، یہ نہیں کہتے آپ، ایک دن میں 10 بار کہنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن سے ناراض ہوا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان لانے والو ہرگز انہیں اپنا سرپرست نہ بنانا، ولی نہ بنانا جن سے اللہ ناراض ہو گیا۔ یہی تو آپ کہتے، قرآن کی آیت ہے، انہیں ولی نہ بنانا، انہیں سرپرست نہ بن، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن خدا را غضب ایک ایسی چیز ہے، سامنے کیسے آئے گی آپ بتائیے؟ دو ہی طریقے ہیں، سامنے آنے کے دو طریقے ہیں، ایک عمل، دوسرا قول۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عمل کے طور کے اوپر آپ کسی سے ناراض ہو گئے، جیسے ہی اس کو آپ نے دیکھا آپ اس کی طرف سے گھوم کے کسی اور طرف چل پڑے، پتہ چل گیا ناراض ہیں۔ لیکن اللہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ناراض جس سے تھا اس کو دیکھا گھوم کے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عمل کی دنیا میں اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنا غضب لوگوں کے سامنے لائے۔ اچھا دوسری چیز قول، اللہ قول کے ذریعے سے، ایک دفعہ اور سلوات بھیج دیں آپ، اس میں نہ لپیٹیے، پھنس رہا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ
پوری توجہ آپ کے ذہن میرے ساتھ رہیں، یا عمل یا قول۔ اللہ کے لیے عمل ممکن نہیں ہے، قول کیسے سامنے آئے گا؟ قول بھی تو اللہ کا سامنے آنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے غضب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی ذات کو نہیں قرار دیا، بلکہ ایک ایسی ذات کو روئے زمین پر اپنے غضب کا مظہر بنایا کہ اب ناراض وہ ہوں تو پتا چلے کہ اللہ بھی ناراض۔ میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، رحمت مجسم کی بیٹی ہیں اور خود بھی رحمت مجسم ہیں، صرف سلام کا جواب نہ دیتی تو کافی نہیں تھا، یہ چہرہ گھمانے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ ہے نہیں، یہ چہرہ گھمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جب سامنے گھوم کے آنا چاہا تو پھر جناب سیدہ نے نہ صرف یہ کہ چہرہ بلکہ اپنا پورا وجود گھما لیا۔ سیدہ بتانا چاہ رہی تھی، دیکھیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ داخل ہوئے، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، آپ نہیں سن پائے، مورخ نہیں سن پایا، تو کل کو یہ توجیہ ہو جاتی، جواب دیا تھا لیکن لکھنے والے سن نہیں پائے۔ سیدہ نے چہرہ گھما کے سارے دروازے بند کر دیے، نہ قول سے راضی ہوں نہ عمل سے راضی ہوں۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ آپ نے توجہ کر، جناب سیدہ نے چہرہ بھی گھمایا ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، صاحبان علم موجود ہیں، اسلام نے ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کے جواب کا طریقہ کیا ہے، ساری وضاحتیں۔ یہودی سلام کرے تو اس کے سلام کے جواب کا کیا طریقہ، عیسائی سلام کرے تو اس کے جواب کا کیا طریقہ، حتیٰ کافر سلام کرے تو اس کے جواب کا کیا، ساری وضاحتیں ہیں، علماء موجود ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا۔ لیکن جناب سیدہ نے نہ مسلمانوں جیسا جواب دیا، نہ یہودیوں جیسا جواب دیا، نہ عیسائیوں جیسا جواب دیا، نہ کافروں جیسا جواب دیا۔ اچھا کسی ایک کا بھی انتخاب کر لیتی سیدہ، ٹھیک ہے یہودیوں ہی جیسا جواب مل جاتا، امت لکھتی کہ کم از کم یہودی سمجھا، عیسائیوں جیسا جواب ہوتا، امت سمجھتی کہ عیسائی سمجھا، کافروں جیسا جواب بھی ہوتا تو کم از کم امت یہی تو کہتی کہ ٹھیک ہے کافر مانا، لیکن سیدہ نے جواب نہ دے کر بتا دیا کہ نہ یہودی سمجھا، نہ کافر سمجھا، نہ عیسائی سمجھا، سیدہ نے انسان بھی نہیں سمجھا ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ انسان بھی نہیں سمجھا سیدہ نے، اور پھر رضایت پروردگار جناب سیدہ کے ذریعے سے سامنے آئے گی، اور یہی وجہ ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری صحیح بخاری کو صحیح شکل میں آپ پڑھ لیجئے، جہاں کہیں بھی جس کا بھی ذکر آیا انہوں نے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے لیے، لیکن ایک واحد شخصیت پوری صحیح بخاری میں صرف جناب سیدہ کے نام کے آگے صاحب کتاب نے علیہ السلام لکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ نہیں لکھا ہے۔ عجیب ہے،
صحابی کا نام فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں سپاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں بیوی، جس کا نام بھی آیا رضی اللہ تعالیٰ. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت، صاحبان فہم ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. سب کے لیے صاحب کتاب نے بخاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، لیکن سیدہ کے لیے علیہ السلام لکھا. یعنی صاحب کتاب بھی جانتا ہے بقیہ میں اور سیدہ میں فرق ہے. اب یہ لفظ آپ کے حوالے ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. صاحب کتاب بھی جانتا ہے کہ سیدہ میں اور بقیہ میں فرق ہے. بقیہ محتاج رضایت ہے، سیدہ مظہر رضایت ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. سیدہ مظہر رضایت پروردگار. اور اسی لیے کسی کو بھی رضی اللہ کہنے یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پسند آ گیا رضی اللہ، جو اچھا لگ گیا رضی اللہ، جو پیارا لگ گیا رضی اللہ. رضی اللہ لکھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. اسی لیے سیدہ کی رضایت اہمیت رکھتی ہے. آؤ رضایت پروردگار چاہیے ہے، سیدہ کی بارگاہ میں آؤ. آئیے سنیے، سیدہ جب دیتی ہیں، یا یوں کہہ دیا جائے کہ سیدہ جب عطا کرتی ہیں تو پھر کائنات نام مٹا نہیں سکتی ہے. حدیث قصہ آپ کے درمیان پڑھی جاتی ہے، کتنے عرصے سے پڑھی جاتی ہوگی؟ جب سے شہزادی نے بیان فرمایا آج تک پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بولیں کہ کسی کے ذہن میں ابتدا کہاں سے آئی ہے؟ عن جابر ابن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء. یہیں سے تو شروع ہوتی ہے نا. یہ جناب جابر بھی اس میں کہاں سے آ گئے؟ یہ ہے جناب سیدہ کی عطا. جسے دے دیا اس کا نام بھی اس طرح سے وابستہ ہو گیا کہ اب جب بھی حدیث قصہ پڑھی جائے گی جناب جابر کے نام کے ساتھ پڑھی جائے گی. سیدہ عطا کرتی ہیں تو کائنات نیچے گرا نہیں سکتی، اور سیدہ گرا دے تو بیساکھیوں پہ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. مردہ آپ سنیں، روایت موجود ہے ہمارے. اب یہاں سے پوری توجہ آپ کی رہے. ظاہر ہے کہ تھوڑی سی دقیق گفتگو ہے، لیکن میں اس کو بالکل آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا سیدہ جزء رسالت ہے. توجہ رہے، دلیل پیش کر رہا ہوں. آپ کی حدیث شریف ما کملت النبوہ ما کملت النبوہ للنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. ترجمہ سنیں گے. آقا فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے سیدہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا
سیدہ کیا عطا کرتی ہیں؟ سیدہ کی محبت نبوت کو کامل کرتی ہے. اور پھر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا وہ جملہ اسی نہج البلاغہ میں سرکار رسالت مآب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَمَأْخُوذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ، اللہ نے کسی بھی نبی کو نبوت تب تک نہیں دی جب تک کہ اس نے آخری رسول کا اقرار نہیں کر لیا. بے شک متوجہ ہوئے؟ آخری رسول کا اقرار کیا تو نبوت ملی ہے، سیدہ کا اقرار کیا تو نبوت کامل ہوئی ہے. بے شک بے شک. متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ ہے نبیوں کا درجہ. اب مجھے جملہ مکمل کر لینے دیجئے. اقرار رسول پر نبوت عطا ہوتی ہے، اقرار بطول پر کامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بیت محمد و آل محمد. ناقص نبوت رہے گی اگر سیدہ کو شامل نہیں کیا. حتی اقر بفضلها و محبتها، سیدہ کی محبت اور سیدہ کی فضیلت کا اقرار کی کریں گے تو نبوت مکمل ہو جائے گی. یہ ہے سیدہ کا رتبہ. کون ہے جو سیدہ کا مقابلہ کرے؟ کون ہے جو سیدہ کے سامنے آ کے یہ کہہ سکے کہ ہم بھی کچھ ہیں؟ سنیں گے آپ سیدہ کی عظمت کیا ہے. یہی نماز، ماشاءاللہ سے آپ سب نے نماز پڑھی ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے نماز نہ پڑھی ہو، اس لیے کہ وہ اہل بیت کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں جو اس دن بھی میں نے کہا تھا، نماز تو وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں. کیا کہنے؟ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. نماز تو وہی ہے. اب بقیہ کیا کر رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں اس سے ہم سے مطلب ہی نہیں ہے. بے شک. وہ نماز نہیں، ورزش ہے، وہ روزہ نہیں، بھوک ہڑتال ہے. لیکن آپ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، آپ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ ولایت کے بغیر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. بے شک بے شک. اب آپ سنیں، آج وہ بچہ نہیں دکھائی دے رہا جو اس دن بیٹھا تھا میرے سامنے. کہاں گیا وہ بچہ؟ اچھا آپ بتائیے کیا نام، بیٹھے رہے، کیا نام ہے آپ کا؟ تقی، ذکی، یا اللہ. ہمارے 11ویں امام کے، ہمارے 11ویں امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے جو اس بچے کا بھی نام ہے ذکی. آپ جانتے 11ویں امام کے القاب میں شامل ہے. میں لاج نہیں رکھ سکا لیکن امید ہے یہ بچہ اس نام کی لاج رکھے گا انشاءاللہ. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. آپ نے نماز پڑھی نا بیٹا؟ کیا کیوں پڑھی؟ جنت جانا ہے. کب جائیں گے جنت؟ نہیں جانا ہے؟ یا اللہ، یہ تو پھر ہماری گفتگو ہی آگے نہ بڑھ پائے گی بیٹا. کہہ دیجئے مجھے جنت جانا ہے. جانا ہے انشاءاللہ. کب جائیں گے بتائیے؟ آج کی نماز کب جنت لے جائے گی؟ پوری توجہ سنیے گا آپ لوگ. کل شام کو جائیں گے انشاءاللہ. اس بچے کے والدین سن رہے ہوں گے تو مجھے بد دعائیں دیں گے. نہیں، جنت جانا ہے لیکن ابھی بڑا فاصلہ ہے. یہ بچہ انشاءاللہ جوان ہوگا، اللہ اس کو طول عمر عطا کرے، عمر نوح عطا کرے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوں گے. برزخ ہے، پھر محشر ہے، پھر حساب کتاب ہے. سب کلیئر ہو جائے تب تو آج کی نماز اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ بہت ہے نا. وہاں کا ایک دن 70,000 سال کے برابر ہے. اب ذرا سوچیے کتنا وقت لگ جائے گا جنت تک پہنچنے میں اس بچے کو. ایک نماز جو جنت لے جا سکتی ہے، لے نہیں جائے گی، ہاں لے جا سکتی ہے، ہاں اس میں ابھی اتنا فاصلہ ہے. اور ادھر آئیے میں دکھاؤں ایک اور نماز
مصلی بچھاؤ. آپ نے سجدے میں سر رکھا, نماز مکمل ہوئی, دق الباب ہوا, کون؟ اچھا دیکھیے, صرف آنے والے نے نہیں کہا کہ کھانا لے کے آئے, کہا جنت سے کھانا لائے ہیں. یہ نہیں کہا کہ لباس لائے ہیں, کہا جنت سے لباس لائے ہیں. یہ نہیں کہا کہ عطر لائے, کہا جنت سے عطر لائے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم آئے ہیں, یہ کہا کہ ہم جنت سے آئے ہیں. آپ نے کچھ فرق محسوس کیا؟ ہماری نماز اور سیدہ کی نماز میں یہی فرق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے لفظ پہ غور کیجئے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ دیجئے گا. یہ فیصلہ کن جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہماری نماز ہمیں جنت لے جا سکتی ہے, بے شک, بے شک. لیکن سیدہ نماز پڑھتی ہیں تو جنت کو ڈالو. کیا کہنا, سبحان اللہ. سیدہ نماز پڑھ دیتی ہیں, جنت دروازے پہ آ جاتی ہے. اب جسے جنت جانا ہو وہ در سیدہ پہ آ کے بیٹھ جائے, اسے جنت ملے گی. کیا چاہیے؟ حور چاہیے, در سیدہ پہ ہے. ملک چاہیے, در سیدہ پہ ہے. کھانا چاہیے, در سیدہ پہ جنت سے آ رہا ہے. لباس چاہیے, در سیدہ پہ آ رہا ہے. ایک عجیب عالم ہے. جب جنت سے غذا آتی ہے تو اس پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ صرف جناب سیدہ, ان کے بابا, ان کے شوہر اور ان کے بچے ہی کھائیں گے, بلکہ توجہ رہے, بلکہ جب جنت سے غذا آتی ہے دسترخوان پہ رکھی جاتی ہے, دسترخوان پہ جب سب بیٹھتے ہیں تو وہ کنیز فضہ بھی کھاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ ہے در سیدہ کی عظمت. جو سیدہ کا غلام بن جائے, جو سیدہ کی کنیز ہو جائے, اسے بھی اللہ جنت کی غذائیں عطا کرتا ہے. اب سنیں گے, جزء رسالت ہیں. اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے, نمازیں پڑھو جنت ملے گی. وعدہ کیا ہے حج کرو جنت ملے گی. وعدہ کیا ہے روزہ رکھو جنت ملے گی. اور ادھر میدان محشر میں آواز قدرت آئے گی کہ سیدہ جائیے, اس میدان میں جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں ان سب کو لیجئے اور ساتھ میں جنت لے کے جائیے. بس آپ سمجھے, سیدہ جزء رسالت ہیں, وعدہ رسول کرتے ہیں, پورا سیدہ کریں گی. کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدہ جزء رسالت ہیں, اور اسی لیے سیدہ کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کس کی, کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ کس کی؟ نہیں, یہ تو اگر یہی بات ہوتی تو پھر فضیلت نہیں تھی. سنیں گے کس کی دعا قبول ہوتی ہے. سنیں آپ, علماء موجود ہیں, صاحبان علم موجود ہیں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک میدان میں اللہ کے رسول نے بڑے اہتمام کے ساتھ سارے مسلمانوں کے درمیان سے 4 کا انتخاب کیا, اور اب ان 4 کو لے کے میدان جا رہے ہیں. کون سا میدان ہے؟ مباہلہ. صرف 4 کا انتخاب. اچھا یہ لفظ تو آپ سمجھ سکتے ہیں, بامبے میں کہتا تو نہیں سمجھا پاتا. کیا قحط الرجال ہے مدینے میں؟ نہ لیڈیز کی شارٹیج ہے, نہ جینٹس کی کمی ہے. اگر آپ حکم فرما دیتے پورا مدینہ الٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کم از کم وہ 9 تو پہنچ ہی جاتی اپنے اپنے اباؤں کے ساتھ. تو کمی تو نہیں تھی. یہ کیوں ایسا ہے؟ بس 4. وجہ کیا ہے؟ میں عرض کروں قبلہ, ہمارے ایک دوست مولانا, میں نہیں بتاؤں گا تفصیل, نہیں تو آپ لوگ پہنچ جائیں گے. وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ان کی لفظیں ادا کر رہا ہوں, البتہ بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑی عجیب قوم ہے,
میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ کہا ان سے زیادہ ناانصاف کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا آخر؟ کہلے میں نے خطبہ جمعہ میں ان سبھی کو سمجھایا کہ دیکھو اتنے مومنین ہیں اور تمہارے درمیان اچھے اچھے ڈاکٹرز، کی بامبے کا واقعہ نہیں ہے، بامبے کے باہر کا، اچھے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، اور ان مومنین میں نہ جانے کتنے بیمار ہیں، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کسی کو بی پی ہے، کسی کو ہارٹ کی پریشانی ہے، نہ جانے کون کون سی پریشانیاں، اور جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے، کہیں 4,000 کہیں 5,000 کہیں 6,000۔ ایک میڈیکل کیمپ لگاؤ، اور اس میڈیکل کیمپ میں سارے جتنے بھی مومن ڈاکٹر ہیں، اور جس خاص اس میں نہ ہو کوئی مومن، غیر سے بلا لو، ایک کیمپ لگاؤ، اپنے مومنین کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے بڑی اچھی بات ہے۔ کلے قوم تو بڑی اچھی نکلی تھی، اس نے جمعے کے خطبے کو سننے کے بعد سنڈے ہی کو کیمپ رکھ دیا۔ کہیں تو اور اچھی بات ہے، اس میں ناراضگی کیا ہے؟ کیا ناراضگی اسی بات کی ہے، اس کیمپ میں ڈاکٹرز بھی تھے، میڈیکل پریکٹیشنرز بھی تھے، نرسوں کو بھی بلا لیا تھا، میل نرسز کو بھی بلا لیا تھا، سب کو بلایا، نہیں بلایا تو مجھے کو نہیں بلایا۔ میں نے کہا قبلہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں شاید آپ ابتدائی جملے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں۔ میدان مباہلہ میں اللہ کے رسول نے صرف 4 کا اسی لیے انتخاب کیا۔ کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سب کو بلائیے، اس لیے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر ہم سب گڑ گڑائیں گے، کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر ہم انکار کرنے والوں پہ لعنت کریں گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت کریں گے۔ پروگرام کیا ہو رہا تھا؟ پروگرام ایسا تھا جس میں جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی۔ بے شک بے شک۔ تو اب ایسے ساتھ جانے تھے جو سچے ہو۔ اگر کوئی ایک بھولا بھٹکا بھی آ جاتا، اچھا دیکھیے ان پنجتن کے علاوہ کچھ تو ایسے تھے 40 سال تک جھوٹ بولتے رہے پھر اسلام لائے۔ بھائی میں اس کے بعد وہ جھوٹ بولے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کیا کیا وہ خود جانے۔ 40 سال تک تو جھوٹ بولے، 45 سال تک جھوٹ بولے، قبر میں پیر لٹک چکے تھے تب اسلام لائے، جھوٹ بولتے رہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آ جاتا تو لعنت ادھر بعد میں جاتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پروگرام میں سچوں کو ساتھ لیا جائے۔ رات بھر کی بے چینی، رات بھر بے چین ہو کے سونا اور ہوتا ہے جب تم میں دیکھا ہوگا کہ خواتین میں صرف جناب سیدہ کو لے کر جا رہے ہیں، بچوں میں صرف حسنین کریمین کو لے جا رہے ہیں، مردوں میں صرف امیر المؤمنین کو لے جا رہے ہیں، کیا درد دلوں میں ہوا ہوگا؟ کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی حسرت رہی ہوگی۔ کسی ایک کو بھی لے لیا ہوتا تو تاریخ میں کتنا نام روشن ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب ترتیب آپ کے ذہن میں ہے کیسے؟ اسی لیے کہ یہی نتیجے تک مجھے لے کے آنا تھا۔ بات کیا چل رہی ہے؟ دعا کس کی قبول ہوتی ہے سیدہ کے ذریعے؟ سنیے آپ، توجہ ہے نہیں؟ ذہن سے نہیں نکلا آپ کے؟ حضور اکرم کے دست مبارک پر آپ کے چھوٹے شہزادے، ٹھیک، اس لیے ترتیب عرض کروں کہ اسی پہ نتیجہ نکالنا ہے مجھے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے آپ کی انگلی تھامے ہوئے بغل میں چل رہے ہیں، جناب سیدہ آپ کے پیچھے چل رہی ہیں، ان کے پیچھے سرکار امیر المؤمنین چل رہے ہیں۔ اب اگر پوری توجہ رہے یہاں سے، بالکل آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے، اب اگر رسول اللہ کو کوئی بات امام حسن سے کہنی ہے، ذرا سا چہرہ گھمایا، اپنے نواسے سے کہہ دیا۔ اگر امام حسین سے کچھ کہنا ہے تو چہرہ بھی گھمانے کی ضرورت نہیں،
کان کے قریب میں چہرہ ہے، کچھ بولے نواسے نے سن لیا۔ اگر امیر المؤمنین سے کچھ کہنا ہو تو صرف بولنا نہیں ہے بلکہ آپ کو گھوم کے پیچھے آنا ہے، اس لیے کہ درمیان میں سیدہ ہیں۔ ہے نہیں توجہ؟ اب آئیے، ساری تاریخوں میں یہ جملہ لکھا، حتی اہل سنت کی تاریخ طبری میں جملہ ہے، حضور اکرم جیسے ہی میدان مباہلہ میں داخل ہو رہے تھے اچانک رکے اور اس کے بعد پوری طرح سے گھومے۔ اب اگر کچھ فرمائیں تو کس سے خطاب ہوگا؟ بتائیے کس سے خطاب ہوگا؟ امام حسن سے نہیں، امام حسین سے نہیں، امیر المؤمنین سے نہیں، اس لیے کہ امیر المؤمنین پیچھے ہیں۔ اب اگر رسول اللہ خطاب کرتے ہوئے کوئی جملہ فرمائیں تو پھر خطاب اس ذات سے ہے جس کی طرف رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ اور اب سنیے کیا رسول اللہ نے فرمایا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں اذا دعوت فامن، میں میدان مباہلہ میں داخل تو ہو رہا ہوں لیکن جیسے ہی میں دعا کروں تم آمین کہہ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر سلام۔ کچھ توجہ فرمائی آپ نے، حضور اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ کوئی اللہ کی بارگاہ سے قریب نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کی دعا رسول اللہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ لیکن عجیب منزلت ہے سیدہ کی، اللہ کا رسول تمنا کر رہا ہے کہ دعائے پیغمبر پہ سیدہ آمین کہہ دیں۔ جزء رسالت ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب دعائے پیغمبر سیدہ کے بغیر عرش تک نہیں پہنچتی ہے تو امت کی دعا کیا پہنچے گی؟ سبحان اللہ، صلوات بیت محمد و آل محمد۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت۔ دعائے رسول انتظار کر رہی ہے کہ سیدہ آمین کہہ دیں۔ اچھا بیٹا اب آپ نعرہ لگا دیئے، آپ لوگ مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ بیٹا بسم اللہ، یا علی، بسم اللہ، علی علی۔ اب آپ ذرا سوچیں، عظمت سیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی دعاؤں کے بعد اگر آمین کہہ دیں تو دعائے رسول قبول ہو جائے۔ سیدہ جزء رسالت ہیں اور سیدہ کے بغیر کوئی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا توجہ رہے، جو سیدہ سے دور ہوا، آپ جناب سیدہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انکی مضیتی علی بینۃ من رب، پوری زیارت، اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ اشہد ان من وصلکی فقد وصل رسول اللہ ومن قطعکی فقد قطع رسول اللہ۔ اے سیدہ، جو بھی جڑ گیا آپ سے وہ رسول اللہ سے جڑ گیا، اور جس نے اپنا رشتہ آپ سے توڑا اس کا رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ گیا۔ اب یہ نہ دیکھو کہ کس کی بیٹی کس کے گھر میں ہے،
کیا کہنے سسر ہونے سے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ سیدہ کے وفادار نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا فخر ہے کہ رسول اللہ کے سسر ہیں. سسر ہونے سے نجات نہیں ملے گی. سسر تو بعد میں ہوتا ہے. ابو جہل تو چچا تھا. جب اللہ نے چچا کو نہیں بخشا تو سسر کو کیا بخشے گا؟ اور پھر یہ توجہ رہے، بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں. ایک جملہ لکھا ہے، چونکہ یہ جملہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. شبلی نعمانی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ خیبر میں علم تو بہتوں کو ملا، لیکن فتح کا سہرا رسول اللہ نے علی کے سر پہ باندھا. بات صحیح بھی ہے بھائی. ہمیشہ سسر داماد کے سہرا باندھتا ہے، کبھی داماد سسر کے سہرا نہیں باندھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. علم لے کے گئے تھے تو گئے تھے. اچھا ادھر سے بھی اس نے، لیکن شرارت تو شرارت ہوتی ہے. دیکھیے وہ تو خاندان کا اثر رہے گا. اگلا جملہ ہی لکھ دیا، لیکن فتح اس لیے ملی. میں نام نہیں لوں گا بھائی، 2 دن سے نام نہیں لے رہا ہوں. آج بھی نام کیوں لے کے اپنی زبان خراب کروں. فتح اس لیے ملی، وہی لفظ وہی استعمال کروں گا کہ میڈم کی چادر پرچم میں بندھی تھی. یہ اس نے لکھا ہے. عجیب ضلالت ہے. لیکن ایک بات پوچھنے کو دل چاہتا ہے کہ شبلی نعمانی صاحب، یہ تو عجیب بات ہے. میدان میں چادر کام آ گئی، فادر کام نہیں آئے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یا علی. بس میں نے اپنی بات کو مکمل کیا. سیدہ جزء رسالت ہیں اور عقیدہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جناب سیدہ کو عقیدے میں شامل نہ کر لیا جائے. بقیہ باتیں کسی فرصت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سلسلے کی. لیکن ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ تاریخیں شہادت کی ہیں. بڑی سنجیدگی سے میں لفظوں کو سنیے گا. تاریخیں شہادت کی ہیں. ہم سب سوگوار ہیں. ایام عزائے شہادت ہیں اور دنیا آج کی رات جشن منائے گی. ہم جشن میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب اولاد ماں کے لیے سوگوار ہوتی ہے تو پھر اولاد کے لیے خوشیاں نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا آج کی رات اور کل احتیاط کیجئے گا. ہمارا کوئی جوان، ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی مؤمن کہیں ان غیروں کے خوشی کے پروگرام میں شامل اور شریک نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، ہمارا کچھ اخلاقی تقاضا ہے، ہم ان کو مبارکباد دے دیں گے، لیکن ہم خوش نہیں ہیں. اہل بیت اطہار پر، بس میں نے بات کو ختم کیا، اہل بیت اطہار پر بھی پناہ اثر ہوتا تھا جناب سیدہ کے مصائب کا، بہت اثر ہوتا تھا. اور چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا میں اور وضاحت نہیں کروں گا. ایک واقعہ اتفاق یہ ہے کہ متعدد کتابوں میں لکھا ہے، اور میں نے فضائل الزہرا میں تو دیکھا تھا. میں نے اتفاقاً کرامات الرضویہ، یہ ایک کتاب ہے جو مشہد مقدس میں آستانہ قدس رضوی کی طرف سے چھپی ہے. خود اس میں بھی یہ واقعہ موجود، بظاہر 31واں یا 41واں واقعہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 8ویں امام پر سیدہ کے مصائب کا کتنا اثر تھا. سنیے، اسی یزد میں ایک گاؤں تھا، طویل واقعہ ہے میں مختصر کر رہا ہوں. اس گاؤں میں 2 بھائی رہتے، سگے بھائی، حقیقی بھائی. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے
کہ دو بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، لیکن مزاج الگ الگ ہے. ایک بھائی بے پناہ نیک، سعادت مند، نمازی، پرہیزگار، متقی، اللہ والا، اور دوسرا بالکل 180 ڈگری اپوزٹ. بالکل، حتیٰ گاؤں میں مثال دی جاتی تھی کہ اچھے بنو نہیں تو اس کے جیسے ہو جاؤ گے. جو غلط کام ہوتا تھا اس میں اس کا نام ہوتا تھا. لیکن اللہ کس کو کب ہدایت دے دے، اسی لیے غرور نہیں کرنا چاہیے. مجھے اپنی نمازوں پر غرور نہ ہو کہ کسی گنہگار کو دیکھ کر میں اسے جھڑک دوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس زمانے میں آج بھی ہے، ایران میں ایک دستور ہے جو ابھی ہمارے تقریباً انڈیا میں معمولاً عراق کے لیے ہوتا ہے، ایران کے لیے نہیں ہے. ایران میں ابھی بھی ہے کہ معمولاً یہ جو زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو اکیلے جانا پسند نہیں کرتے، قافلے کی شکل میں جاتے ہیں. اور دوسرا ایک اچھا طریقہ کار جو پہلے تھا، ابھی تو ایران میں بھی نہیں اور ہمارے وہاں پہلے تھا، ہمارے وہاں بھی اب نہیں ہے، کہ جب کوئی زیارت کے لیے قافلہ جاتا تھا تو پورا گاؤں رخصت کرنے آتا تھا. آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، ہم لوگ کے بچپن میں کوئی زیارت پہ جاتا ہو تو کیسا اس کا احترام ہوتا تھا. یاد ہے ہماری نانی جب گئی تھیں، میں بہت چھوٹا تھا، کیا احترام تھا، کربلا جا رہی ہیں، اور جب واپس آئیں تو کیا استقبال تھا کہ آفاقی طور کے اوپر، اس لیے کہ زائر یا زائرہ واپس نہیں آتے بلکہ اس زیارت گاہ کی خوشبو لے کے آتے ہیں. احترام کرنا چاہیے. یہ دونوں بھائی، ایک بھائی جو نیک سعادت مند تھا، اس نے مشہد کی زیارت کے لیے جانے والے قافلے میں اپنا نام لکھایا تھا، اور یہ قافلہ گاؤں سے نکل رہا تھا، سب رخصت کرنے آئے تھے. اچھا وہ کتنا بھی بدماش صحیح، لیکن ہے تو شیعہ، وہ بھی آیا رخصت کرنے اپنے بھائی کو. اچانک ہدایت دیکھیں اس کو کہتے ہیں، اچانک اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد نہیں ہے کیا؟ ارے کیا بات کر رہے، سگے بھائی؟ کہ میں شیعہ نہیں ہوں. کیا بات کر رہے بھائی، تم بھی شیعہ ہو؟ کہ اگر ہم دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور دونوں شیعہ ہیں تو صرف تم کیوں زیارت پہ جا رہے ہیں؟ کبھی یہ کون سی بڑی بات ہے، اگلا ٹور جائے گا تم بھی زیارت پہ جانا، یعنی یہ سب اگلا وغیرہ کچھ نہیں. جاؤں گا تو اسی ٹور میں جاؤں گا، تمہارے ساتھ جاؤں گا. اللہ جس کو زیارت کی توفیق دے دے. بھائی نے کہا کیا بات کر رہے؟ اچھا آج کے زمانہ تو نہیں ہے ATM لے لیا، راستے میں سب خریدتے ہوئے چلے جائیں گے. حتیٰ کھانا بھی، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ساری تیاریاں ہوتی تھیں. تقریباً 3-4 دن پہلے سے روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، کھانے کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے تیاری، ساری چیزیں. ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ کبھی یہ سب باتیں میری سمجھ میں نہیں. اچھا جانتے ہیں کہ اس مزاج کے جو لوگ ذرا اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، یہ سب باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی. جانا ہے تمہارے ساتھ، ابھی جانا ہے. اس نے بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا دیکھو ہم لوگ کی عمروں میں تو فرق نہیں ہے، 1 ہی سال کا فرق ہے، سائز، عمر، ہائٹ کے اعتبار سے کوئی زیادہ ڈفرینس بھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، میرے کپڑے پہن لینا، میرا کھانا کھا لینا، میری سواری، چلو چلتے ہیں. اچھا وہ بھائی تو راضی ہو گیا، یہاں پورا قافلہ اڑ گیا. ہم نہیں جائیں گے، اگر یہ جائے گا تو ہم نہیں جائیں گے، ہم کو لے جانا ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا. کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمارا عمل کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہمیں نہیں پسند ہے. کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، خاص طور سے فرش عزا پہ. کبھی کبھی ہمارے اندر غرور پیدا ہونے لگتا، نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. رات کے 11 بجنے کو آ رہے ہیں، میں کروڑوں کی دولت لٹا دیتا اور آپ سے کہتا کہ زکی کے نام پہ آ جائیے، کوئی ایک نہ آتا. یہ صرف شہزادی کی محبت ہے جو آپ یہاں پر آئے. کبھی غرور نہیں پیدا ہونا. ہم نہیں جائیں گے. اب یہ بھائی سمجھا رہا ہے، ٹور آپریٹر سے بات کر رہا ہے، پورے قافلے والوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی تم لیے چلو اس کو، راستے میں کوئی مشکل ہوگی میری ذمہ داری، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی پریشانی نہیں. سارے بڑی مشکلوں سے سب کو راضی کیا کہ کوئی نقصان ہوگا میرے ذمہ، کسی کو تکلیف پہنچائے گا مجھ سے آ کے کہنا. چلے. اچھا بہرحال جب شرارت مزاج میں ہے تو جانے والی نہیں. اب کبھی یہ کھانا کھانے بیٹھے، ان کی روٹی چھین لی، کبھی ان کے پانی کو گرا کے ضائع کر دیا، وہ مزاج. اچھا سب دوڑ دوڑ آتے تھے شکایت، دیکھو تم نے کہا تھا یہ بھائی تمہارا.
اب سب سے معذرت کرتے ہوئے بڑی مشکلوں سے قافلہ بڑھ رہا تھا. سنیں آپ اللہ نے کیوں بلایا تھا اس کو زیارت میں. اللہ ہم سب کو بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. کل ہمارے آل علی صاحب 8ویں امام کی زیارت سے متعلق اشعار پڑھ رہے تھے, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حقیقتاً جو روایتوں میں ہے کہ 8ویں امام کی بارگاہ کی زیارت یہ غریبوں کا حج ہے, واقعی حج ہے. راستے میں ایک شب کی مسافت, اس زمانے میں مسافتیں شب سے یا دن سے بیان کی جاتی تھی. ایک پہر کا وقت بچا تھا, مثلاً کچھ لمحات سورج ڈوبتا ہی پہنچ جاتا, اس طرح سے بیان ہوتا تھا. لکھا یہ ہے کہ اتنی مسافت, رات دن میں سفر کرتے تھے, رات میں رک جاتے تھے, اتنی مسافت بچی تھی کہ اگلے دن صبح میں یہ سب نکلتے, دوپہر میں ظہر سے پہلے مشہد پہنچ جاتے مولا کی بارگاہ. رات میں اس صحرا میں یہ چھوٹا بھائی جو خراب تھا, برا تھا, بیمار ہوا, اور اس سے پہلے کہ پاس کے گاؤں سے کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے, حالت بگڑی اور دنیا سے رخصت. اب کیا کریں؟ سارے زائرین جو جا رہے تھے سب نے مشورہ دیا یہیں پہ اس کو غسل کفن دے کے دفن کر دو تاکہ ہم لوگ آرام سے جائیں زیارت کریں. بڑے بھائی نے کہا یہ نہیں ہوگا, زیارت پہ نکلا تھا تو مشہد ضرور جائے گا, نہیں جا پایا اپنے پیروں سے تو کاندھوں پہ جائے گا ضرور. اچھا بھائی چلو آخری کام ہے تمہارا, اصرار ہے, غسل دیا, کفن پہنایا. اگلے دن صبح میں یہ سب لے کے نکل پڑے, مشہد مقدس پہنچے. ایرانیوں کا ایک خاص انداز ہے کہ معصوم کے حرم میں طواف کراتی ہیں. یہ البتہ آپ جانتے ہیں کہ حج میں 7 چکر ہوتے ہیں, 7 شوط ہوتے ہیں, لیکن زیارت کے موقع پہ یہ 3 چکر زری کے لگاتے ہیں, یہ ایک طواف کہلاتا ہے. یہ سب بھی لے کے آئے کہ 8ویں امام کی بارگاہ میں زری کا طواف کرائیں, اور پھر وہاں سے لے جا کے ان سب نے اس کو دفن کر دیا پاس کے قبرستان میں. بات ختم ہو گئی. بڑے بھائی نے امام سے فریاد کی, مولا ہم لے تو آئے لیکن اس کے لیے ہمیں بڑی فکر ہو رہی ہے, بڑا خراب انسان تھا. مولا مجھے یقین ہے کہ آپ شفاعت کرائیں گے, ذرا مجھے بتا دیجئے کہ کیا عالم ہے اس کا. سنیں گے آپ, واقعہ پورا لکھا ہے. رات میں خواب میں یہ چھوٹا بھائی آیا, مجلل محل سے نکلتا ہوا, بہترین اور نفیس لباس. کہا بڑے بھائی نے دیکھو دنیا جانتی ہو یا تو میں جانتا ہوں تمہیں, یہ سب تمہارا حق نہیں ہے. کہا کیسے ملا تمہیں؟ کہ یہ صرف اس بنا پہ ملا ہے کہ تم سب نے میری امام ہشتم کی بارگاہ میں زیارت کرا دی تھی, بس اس بنا پہ. کیا ہوا؟ سنیں آپ, عبرت کا مقام ہے. کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر میری روح میرے بدن سے مفارقت کر گئی, میرے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کیا گیا جو میرے جسم پہ عذاب کر رہے تھے, مستقل عذاب. تم سب کو تو احساس نہیں تھا. جس موقع کے اوپر تم سب نے مجھے غسل دینے کے لیے پانی لا کے رکھا وہ تمہارے لیے سادہ تھا, میرے لیے کھولتا ہوا پانی تھا. تم سب نے کفن پہنایا وہ تو نارمل کپڑا تھا, میرے لیے منو بوجھ بن گیا تھا. عذاب ہو رہا تھا, مسلسل عذاب. مجھ کو گرز سے مارا جا رہا تھا. کہ یہاں تک کہ تم سب میرے جنازے کو لے کے 8ویں امام کے حرم میں آئے, وہ 2 ملک وہیں باہر ٹھہر گئے کہ اب اس کے آگے ہم عذاب نہیں کر سکتے, اندر میت جائے گی, اب جب واپس پلٹے گی پھر عذاب ہوگا. میت اندر داخل کر چکے تھے تم لوگ. اچانک ایک آواز آنی شروع ہوئی کہ 8ویں امام رؤوف ہیں, اگر ان سے تم نے بخشش کروا لی تو نجات, ورنہ یہ 2 ملک تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کہتا ہے ایک امید پیدا ہوئی. سنیں, اچانک میں جس موقع کے اوپر میرا جنازہ اندر داخل ہوا, میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ میرا امام کہاں ہے. میں نے دیکھا کہ زری کے پاس امام کرسی پہ تشریف فرما ہے. ایک امید پیدا ہو گئی کہ امام کے قریب جب جاؤں گا تو امام سے فریاد کروں گا. کہتا ہے کہ جیسے ہی میرا جنازہ اندر داخل ہوا, امام نے میری طرف چہرہ کیے
اپنے چہرے کو کیے ہوئے تھے میری طرف، اچانک غصے میں اپنے چہرے کو گھما لیا. کہتا ہے میرے لیے تو سب سے بڑا عذاب یہی تھا کہ میرا امام مجھ سے ناراض ہے. کہتا ایک چکر مکمل ہوا، پھر امید تھی کہ دوسرے چکر میں شاید میرا امام مجھ کو دیکھ لے، لیکن امام نے پھر غصے سے اپنے چہرے کو گھما لیا. کہتا ہے میری ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں. اب جیسے ہی تیسرے راؤنڈ کے لیے تم سب مجھے لے کے آگے بڑھے، اچانک پھر وہی آواز آئی، تو کیوں نہیں اپنے امام سے فریاد کرتا؟ اگر امام نے معاف نہ کیا تو پھر ہمیشہ عذاب میں رہے گا. کہتا ہے کہ میں نے تڑپ کے کہا کیا نہیں دیکھتے کہ میرا امام کتنا ناراض ہے، میرا امام تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے. وہ پھر آواز آئی، کیوں نہیں امام کو ان کی دادی کا واسطہ دیتے ہو؟ اگر سیدہ کا واسطہ دو گے امام ضرور تمہاری مدد کریں گے. کہتا ہے بس اسی وجہ سے مجھے نجات ملی ہے، امام نے میرے برزخ کے عذاب کو میرے لیے ہٹا دیا ہے. کہتا ہے ہوا کیا تھا؟ پوچھا ہوا کیا تھا؟ کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے جنازے کو تم لوگ لے کے امام کی طرف بڑھے، میں نے بس ایک جملہ کہا، میں نے کہا آقا آپ کو آپ کی دادی کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ، بس یہ جملہ سننا تھا. امام اپنی جگہ سے اٹھ گئے، چہرہ میری طرف کیا، تو نے میری دادی تو نے میری دادی کا واسطہ دیا ہے، میں برزخ کے عذاب کو تجھ سے ہٹائے دیتا ہوں. اور سنو یہ جملہ، امام یہ جملہ فرماتے جا رہے تھے، چہرے سے اشک جاری تھے، امام مسلسل گریہ کر رہے تھے. ہاں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جب بھی امام کی بارگاہ میں سیدہ کا واسطہ دیا جاتا ہے امام برداشت نہیں کر پاتے ہیں. لیکن ذرا انصاف سے بتاؤ کل مدینے میں میرے مولا نے کیسے صبر کیا، میرے مولا نے کیسے برداشت کیا؟ جب سیدہ نگاہوں کے سامنے، سن سکو گے عزاداروں، جب دربار میں سیدہ امیر المومنین کے سامنے آئی ہے، امیر المومنین تو دیکھ رہے ہیں پورا بدن زخمی ہے، بدن لہو لہان ہے، بچہ شہید ہو چکا ہے. اے سیدہ گھر واپس جائیے، کالی کے بغیر زہرا واپس نہیں جائے گی. میں مجلس مکمل کر دیتا، لیکن سن لے علی کے دل میں کتنا غم ہے، علی کے دل میں کتنا درد ہے. سیدہ کی شہادت کے بعد کچھ دن گزر گئے تھے. سنو گے عزاداروں، علی نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، علی باہر نہیں آتے تھے، لوگوں کے بیچ علی نے جانا چھوڑ دیا. یہ سلمان و ابو ذر، میرا مولا گھر سے نہیں نکل رہا ہے، چلیں آقا سے بات کرے، شاید میرا مولا دوبارہ گھر سے نکلنے لگے. آئے، دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا آقا ہم سلمان و ابو ذر آئے ہیں. سنو گے عزاداروں میرے مولا کا جواب، اے سلمان، اے ابو ذر، اب گھر میں اندر آ جاؤ، اس لیے کہ پردہ کرنے والی زہرا اب ہمارے درمیان سے جا چکی ہے. اندر داخل ہوئے، صحن خانہ میں امیر المؤمنین بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ حسن، ایک زانو پہ حسین، دونوں کو امیر المومنین دلاسا دے رہے ہیں، اے بچوں گھبراؤ نہیں، ماں نانا کے پاس. امیر المومنین دلاسے دے رہے تھے، اے سلمان، اے ابو ذر خیریت کیوں آئے ہو؟ کہا آقا آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، ہم ہدایت سے محروم ہیں، مولا پھر سے نکلنا شروع کر دیجئے. سنو عزاداروں، علی کے سینے کا درد، امیر المومنین کے
دل کا وہ راز۔ مولا کہتے سلمان میں بھی گھر سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، گھر سے نکلنے کے لیے دروازے سے گزرنا ہوتا ہے۔ سنو گے عزادارو میرے مولا کا جملہ، میں ہمت کو جمع کر کے اب جو دروازے تک آتا ہوں مجھے میری فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے دروازے کے پیچھے کوئی آواز دے رہا ہے، اے فضہ مجھے سہارا دو۔ میں واپس آ جاتا ہوں، مجھے زہرا کا سینہ، زہرا کی پسلیاں، زہرا کا محسن سب یاد آ جاتا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار جناب سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں کو شدید عذاب میں مبتلا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے ان مجالس عزا کو جناب سیدہ کے لیے فرش عزا کو بچھایا ہے، پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کی ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے مؤمنین، نوحہ پڑھنے والے نوحہ خان، تمام سوز خان افراد، تمام ذاکرین، تمام علماء، تمام مؤمنین، پروردگار ان سب کو جناب سیدہ کے عزاداروں میں شمار فرما۔ میدان محشر میں ہم سب کو شفاعت سیدہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار اس فرش عزا پہ بیٹھنے والے تمام مؤمنین کی دلی حاجتوں کو قبول فرما، اور جناب سیدہ کے صدقے میں تمام عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔